استاد کی شان میں چند الفاظ جو شاید آپ کے دل کو چھو جائیں۔ استاد کی تھکن، وہ دکھ جو سلیبس میں شامل نہیں۔ کلاس روم میں کھڑا ایک استاد، سامنے قطار میں بیٹھے درجنوں بچے، کچھ توجہ سے سن رہے، کچھ کھوئے ہوئے، کچھ اونگ رہے اور کچھ ایک دوسرے سے الجھ رہے۔ مگر اس تمام منظر میں ایک چیز چھپی ہوتی ہے، استاد کی تھکن۔ وہ تھکن جو نظر نہیں آتی، محسوس نہیں کی جاتی اور نہ ہی کسی اسکیم آف اسٹڈیز یا تعلیمی پالیسی میں شامل ہوتی ہے۔ یہ تھکن صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی اور ذہنی بھی ہوتی ہے۔ روزانہ صبح وقت پر اسکول پہنچنا، درجنوں بچوں کی ذہنی سطح، مسائل اور رویوں کو سمجھنا، ان سب کو ایک لڑی میں پروکاری نے آگے بڑھانے کی کوشش کرنا اور ساتھ ہی ساتھ وقت پر سبق مکمل کرنا، نتائج دینا، ریکارڈز رکھنا، والدین کے سوالوں کا جواب دینا اور سینئرز کی جائز و ناجائز توقعات پوری کرنا، یہ سب ایک استاد کو اندر ہی اندر گھلا دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد خود بے چین ہوتا ہے، اس کے اپنے گھر کے مسائل، اس کی صحت، اس کے بچوں کی پڑھائی، اس کے والدین کی دعا، مگر وہ پھر بھی مسکرا کر بچوں کے سامنے آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بچوں کی امیدیں اس کی آنکھوں سے جڑی ہیں۔ مگر ہم میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ جو صبح سویرے چائے پی کر نکلتا ہے، وہ صرف اپنی تنخواہ کے لیے نہیں بلکہ ایک نسل کو سنوارنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ تھکن اس وقت بھی ہوتی ہے جب آپ پڑھاتے رہیں اور طالب علم کا رد عمل صفر ہو، جب کلاس میں موجود 40 بچوں میں صرف 5 ہی آپ کی بات سننے کو تیار ہوں، جب آپ تخلیقی سرگرمی کروانا چاہیں مگر سہولیات نہ ہوں، جب آپ تربیت سے کچھ نیا سیکھ کر آئیں مگر اسکول کا ماحول اتنا جامد ہو کہ کچھ نیا آزمانے کی اجازت ہی نہ ہو۔ ایسی تھکن صرف کندھوں یا پیروں میں نہیں اترتی، یہ دل پر بوجھ ڈالتی ہے اور آہستہ آہستہ جذبے کو کھا جاتی ہے۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ استاد کی یہ تھکن بولتی نہیں، وہ خاموشی سے کام کرتا رہتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید ایک دن کسی بچے کی کامیابی اس کی ساری تھکن کا مداوا بن جائے، شاید کسی والدین کی ایک دعائیہ نظر یا کسی طالب علم کا شکریہ اس کے دل کو تازہ کر دے۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ استاد کو صرف تنخواہ کے بدلے خدمات دینے والا نہ سمجھا جائے بلکہ اسے ایک زندہ انسان سمجھا جائے، جو تھکتا بھی ہے، لڑکھڑاتا بھی ہے اور کبھی کبھی صرف سننے، سمجھنے اور سہارا دینے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ استاد آنے والی نسلوں کو پراعتماد، باکردار اور بیدار ذہنوں میں ڈھال لے تو ہمیں پہلے اس کے تھکے ہوئے وجود کو آرام دینا سیکھنا ہوگا، اس کی سننا، اس کے ساتھ دینا، اس کے لیے بھی وقت نکالنا ہوگا۔ کیونکہ استاد کا جذبہ اگر بجھ گیا تو چراغ کسی اور کا بھی روشن نہیں رہ سکے گا۔ شکریہ۔ جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔